السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید سینٹ کے انتخابات اور وزیر اعظم نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس کے بعد ملک کے اندر کوئی سیاسی استحکام پیدا ہو جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ تین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، بیسیکلی تو پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ان کے مقابلے میں سجرانی صاحب ہیں، صادق سجرانی صاحب، جو پہلے بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، وہ حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور دونوں جانب سے جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور سپورٹ کے لیے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو قائل کیا جا رہا ہے۔ کیا سینٹ کے چیئرمین کا جو انتخاب ہے وہ کیا نمبر گیم پہ ہوگا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس 53 سینیٹرز ہیں اور حکومتی اتحاد کے پاس 47 ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج بلاول بھٹو نے جو ہے وہ لاہور میں بڑا مصروف دن گزارا، وہاں پہ حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور چودھری برادران سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب میں جو عثمان بزدار کی حکومت ہے اس کے خلاف بھی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، اور وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آج ایک اجلاس پی ایم ایل این کا اسلام آباد میں ہوا، جس میں لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی استحکام جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، تاہم حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ فوکس کرے گورننس کے اوپر۔ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مونا عالم صاحبہ ہیں، اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کا مونا، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ اور ملیہ ہاشمی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شی از اے سینئر جرنلسٹ۔ لغاری صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا گیلانی صاحب اور سجرانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ نمبر گیم کے اوپر ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، خاص کر پی ٹی آئی، ہمیشہ یہ کہتی ہے جی کہ اخلاقیات اور جو سیاسی اخلاقیات ہیں، خاص کر آئین اور قانون کی بات کرتی ہے، تو اس تناظر میں تو گیلانی صاحب جو ہیں ان کے پاس تو واضح اکثریت دکھائی دیتی ہے سینٹ کے چیئرمین کے لیے، کیا کہیں گے؟ جنرلی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اخلاقیات جو ہے اس کا دائرہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر صرف اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، دونوں طرف سے یہی ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جو چیز اخلاقیات کے مطابق میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، وہ اخلاقیات کے مطابق اگر آپ کریں تو پھر وہ جو ہے اخلاقیات سے ہٹ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ عمومی رہا ہے اس طرح کی چیزیں، یعنی ایک دن پہلے جن لوگوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا اور بقول وزیر اعظم اور حکمران جماعت کے جن لوگوں نے منڈی میں جا کر بک گئے اور جنہوں نے اپنا سودا کیا اور اپنے ضمیر کا سودا کیا، این انہی لوگوں سے اگلے دن کے بعد جو ہے وزیر اعظم انہی لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ ووٹ لینے کے بعد ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے جا کر کہا مبینہ طور پر جناب علی حیدر گیلانی سے بات چیت کی تھی، وہ بھی جا کر وزیر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات کی تھی، وہ بھی بری الذمہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ووٹ جا کر یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا وہ بھی بری الذمہ ہو گئے۔ اب اس معاملے پر اپنا الیکشن کمیشن میں ایک درخواست پڑی ہوئی ہے، باقی اس معاملے پر خاموشی چھا گئی ہے کیونکہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہو گیا ہے، اگرچہ اس اعتماد کے ووٹ پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، اور ٹائم لائن بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور بہت سے چینلز ہیں وہ چلا رہے تھے 12:15 پر کہ اس وقت تک ہاؤس میں 176 ارکان آئے ہیں اور دروازے بند کیے جا رہے تھے، اور ان 176 میں سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 ارکان اپوزیشن کے مولانا چترالی صاحب اور محسن داور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں وہ 176 میں وہ بھی شامل تھے، تو ووٹ 178 ہو گئے۔ تو یہ اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑی سرگرمی سے بات ہو رہی ہے، لیکن اخلاقیات جو ہے یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، یہاں مفادات اخلاقیات ہیں،
اور جو اپنے مفاد کی بہتر طور پر نگرانی کرتا ہے وہ اخلاق کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. اصل چیز مفادات ہوتے ہیں سیاسی طور پر. اب یہاں آتے ہیں, وزیر اعظم بڑے بااصول ہیں اور بڑے بااصول بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے اس خرید و فروخت میں نہیں پڑنا چاہتے. لیکن جب یہ طے ہے ان کے پاس 47 ووٹس ہیں بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی اور دیگر اتحادیوں کو ملا کر, تو پھر وہ 53 ووٹ جن کے پاس ہیں ان کے مقابلے میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے کیسے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں لغاری صاحب. مونا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پرنسپل سٹینڈ جو تھا پی ٹی آئی کا, جس کے لیے انہوں نے ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس بھی جاری کروایا صدر صاحب سے, ظاہر ہے کہ اس کی کنڈیشن تھی کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا اوپینین دیتی ہے, پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی چلے گئے. دے آلسو براٹ اے بل ان دا ہاؤس بیکاز وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے, اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ وہی کچھ ہوگا جو کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کے اس کے اندر دیکھا, الیکشن کے اندر دیکھا, جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے پیسہ چلا وہاں پہ اور یہ سارا کچھ ہوا. تو ڈو یو تھنک کہ دیر کوڈ بی اے کائنڈ آف اے پرنسپل پالیٹکس, یا یہاں پہ بھی وہی مفادات اور اقتدار کی سیاست کے اوپر عمل ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے وحید صاحب یہ غالباً بہت آئیڈیل چیز ہوگی کہ اگر ہم یہ امید رکھیں کہ پرنسپل پالیٹکس, اور پاکستانی تو افسوس کے ساتھ جو بھی ہمارا جو سیاسی جتنا ہمارا پس منظر ہے یہی رہا ہے بدقسمتی سے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اپنے اپنے بیانیے کس طرح سے ہم مولڈ کرتے ہیں نا. ظاہر ہے جب چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں کسی بھی پارٹی میں اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, جب چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں تو ہم ایک بیانیہ بناتے ہیں, جب چیزیں ہمیں دوسرے پرسپیکٹو سے سوٹ کرنے لگتی ہیں تو ہم بالکل اس سے ہٹ جاتے ہیں. یہ باتیں تو ہیں, ابھی ہم نے تھرو آؤٹ دیکھی ہیں, لیکن یس یہ اب ایک انٹرسٹنگ واچ ہوگی کیونکہ وہی اوپن بیلٹ اب پی ٹی آئی کے لیے مفید نہیں ہوگا چیئرمین سینٹ کے ووٹ میں. 6 ووٹوں کا فرق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج تو وہ ولی باغ گئے ہوئے تھے اینڈ دے میٹ ود اے این پی کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب اور سجرانی صاحب ایک وفد لے کر گئے ہیں اینڈ دے ڈیمانڈ, چلیں وہ تو ایک کیمپیننگ ہے. یس ایبسلیوٹلی. اب یہ دیکھیں نا کے پی میں اب وہ اپنے اپنے سیاسی کارڈ اسی طرح سے کھیلیں گے نا. کے پی میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عباس آفریدی صاحب کی وجہ سے جب وہ کیونکہ فیلڈ کیا تھا نون لیگ نے ان کو, تو اس کے بعد سے اب یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی تو کافی خائف ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب بھی سینیٹر نہیں بن پائے ہیں اس وجہ سے. تو ظاہر ہے وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کے پی ایک خاص طور پہ اور وہاں پر اے این پی وغیرہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حمایت ان کو حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے. اینڈ ان دا مین ٹائم آج بلاول صاحب نے جیسے چودھری بردر سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, جتنا کلیدی کردار چودھری برادران نے اور قاف لیگ نے پنجاب میں ادا کیا تھا سینٹ میں, اور جتنا انہوں نے خوش اسلوبی سے معاملہ کروا دیا. ویسے بھی آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کے اندر وہ زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہے فائدہ, یعنی فائدہ ان کا ہو رہا ہے. سندھ میں گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ اپنا بندہ بھی لے آئے ہیں, چیئرمین بھی بنا دیں گے گیلانی صاحب کو. So they are playing on both sides of the وہی wicket. سینیٹرز بنے ہیں جو پنجاب سے الیکٹ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں. اور دوسرے وہ جے یو آئی کو آپ دوسری طرف دیکھ لیں, مولانا صاحب خاصے خائف ہیں. ان کے بھائی بھی اپنے نہیں بن پائے اگر سینیٹر, تو ان کا خائف ہونا بنتا بھی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے شروع سے ایک بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. یہ بھی یاد رکھا جائے کہ پی ٹی ایم کو ہر چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کنونس کیا تھا, خواہ وہ استعفوں والی بات ہو یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی بات ہو. لیکن اب یہ بات تو طے ہے کہ اب جو کل کا ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے اس کے بعد سے 6 مہینے تو سیکیور ہیں. 6 مہینے تک پی ٹی ایم اگر نو کانفیڈنس موو لانا چاہتی ہے تو وہ غالباً انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں لا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کا نیکسٹ موو کیا ہوگا. جو پنجاب میں میں آتا ہوں پنجاب کی طرف آتا ہوں, بیکاز آج بلاول صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ میڈیا سے بات بھی کی ہے. ملیہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میں نقطہ یہاں پہ بیسیکلی اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کا اگر دیکھا جائے تو نمبر گیم میں تو آلریڈی پی ڈی ایم کے پاس نمبر ہیں, بٹ نیچرلی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کیمپیننگ کریں اینڈ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. ڈو یو تھنک کہ اس وقت پی ٹی آئی کو کہہ دینا چاہیے کہ ایک تو اس حوالے سے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی کہتے تھے کہ جی یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے جیسے سینیٹرز کی انہوں نے بات کی تھی, اور یہاں پہ پھر پرنسپل سٹینڈ تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ جاتے کہ جی ٹھیک ہے ان کے پاس نمبر پورا ہے,
سو وہ اپنا بندہ لے کر آئیں اور چیئرمین منتخب کروائیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے. بات یہ ہے کہ جس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، مفادات کی بات ہے، جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح سے لیجسلیشن ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا گولڈن اپرچونٹی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال ڈالی تھی کہ آپ اس کو خاموشی سے ایسا سسٹم بنا دیں ٹرانسپیرنٹ کہ کل کو پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی 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 ہو، کوئی بھی جماعت ہو تو اس کو کوئی شکوہ نہ رہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی یا دوسرے کو کچھ زیادہ فائدہ مل گیا. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں اور الیکشن کمیشن بھی انفارچونیٹلی اسی چیز کی حمایت میں لگے رہے کہ جی سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے اور ٹریسیبل تک انہوں نے نہیں بننے دیا. اب اگر تو بٹ ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ایک دن کے اندر ٹریسیبل کس طرح سے وہ دے ٹیکنالوجی کا استعمال یہ سارا کیسے کرتے ہیں؟ آف پاکستان کو مکمل اختیار حاصل ہے، مکمل قانونی اور آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ 2 ہفتے، 10 دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ وہ ڈیلے کر سکتے تھے سینٹ الیکشن کو، اور ایک بار ونس اینڈ فار آل یہ ریفارمز کر کے وہ کروا سکتے تھے ٹرانسپیرنٹ الیکشن. تو یہ تو بالکل. لیکن ملیہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پالیٹکس ایسی ہے کہ جہاں پہ جیت جاتے ہیں کہتے ہیں اٹ واز اے فیئر الیکشن، اٹ واز اے ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اب پورے پاکستان کے اندر 48 سیٹس کے اوپر جی اگر if you let me finish، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ تو سیاسی جماعتیں ہیں نا. آج ایک سیاسی جماعت کوئی بات کرتی ہے، کل کوئی کرتی ہے. میرا تو مدعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا قانونی حق ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے مکمل طور پر بیک کر دیا تھا انہیں کہ آپ جو جیسے جی چاہتا ہے جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. تو یہ دے کوڈ ہیو ایزیلی ڈیلیڈ دی الیکشن اور ایسے شفاف طریقے سے کرتے، ٹریسیبل بیلٹ بناتے کہ آج کوئی بھی نہ روتا. اور آج اپوزیشن حکومت کو کہتی ہے کہ آپ وہ 16 لوگ پکڑیں اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے. تو یہی بات آج وزیر اعظم بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹریسیبل بیلٹ ہوتا تو بہت آسانی سے ان کو پکڑ کر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا. اب یہاں پر ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ابھی میں آج ہی میرے پروگرام میں معاون خصوصی وزیر اعظم برائے سیاسی امور علی نواز ایوان صاحب نے یہ آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں. 12 مارچ کی بجائے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈیلے کر دیا جائے یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور ہم آئین سازی، قانون سازی کروا کے ریفارمز کے ساتھ چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے آئینی اور قانونی اداروں کو سٹینڈ لینا ہوگا، ورنہ سیاسی جماعتیں تو اپنا اپنا مفاد دیکھ کر بات کریں گی. چلیں ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا پنجاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، بیکاز اب جب کہ وزیر اعظم نے سینٹر میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تو اب اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب کی طرف موو کیا ہے انہوں نے. کیا وہ وہاں پہ بزدار صاحب کو جو ہے ان کی چھٹی کروانا چاہ رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. لغاری صاحب مجھے یہ بتائے گا، آج بلاول صاحب نے بڑا جو ہے بزی دن گزارا لاہور میں، خاص کر پی ایم ایل این کی قیادت سے، یعنی حمزہ صاحب سے، ان کے باقی رفقا سے بھی ملاقات کی اور پھر کاف لیگ کے پاس گئے. پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر کاف لیگ کے جو 10 ممبران ہیں وہ ایک بڑا ڈیسائیسو ان کا نمبر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ موو کر جاتے ہیں کسی دوسری طرف تو پھر بزدار صاحب فارغ ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے، کچھ ایسا پی ڈی ایم جو ہے وہ کر سکتی ہے یا یہ صرف ڈرا رہی ہے اس کو عمران خان صاحب کو؟ میں یہ اس سلسلے میں 1-2 پوائنٹ جو ہیں ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں پیش کر دوں. مونا نے کہا کہ جو ہے وہ آئینی طور پر دوبارہ وزیر اعظم کے خلاف 6 مہینے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کیا جا سکتا. یہ صورتحال 18ویں ترمیم سے پہلے کی تھی کہ آپ نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. وزیر اعظم کے خلاف کل بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نوٹس دیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ بالکل کلیئر ہو جائے. اور دوسری بات ملیہ کی تھی، ہمیں بھی ٹرانسپیرنسی کا ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ دونوں بہت بریلینٹ ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. اگر میں 4 دن سینئر ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان بچوں نے بہت بڑا کام کیا. ان کا انپٹ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی نالج بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان کا پروگرامز بھی اچھے ہوتے ہیں. میں صرف یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سمیت کسی کو بھی آئین کے منشا کے خلاف، آئین کے آرٹیکل کے خلاف
कानून अब कोई भी आर्डर पास करने का अख्तियार नहीं है। आइन जो कुछ कहता है उसी के मुताबिक। नहीं लगारी साहब, इस ओपिनियन के अंदर जो उन्होंने दिया है प्रेसिडेंट को, उसके अंदर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप, मतलब उन्होंने कोई अमेंडमेंट भी नहीं की, उन्होंने सिर्फ डायरेक्टिव्स दी हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप इंश्योर करें। राय थी, जी हाँ, डायरेक्टिव्स भी जो थी वो भी राय थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप इंश्योर करें कि इलेक्शन जो भी हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके लिए आपने कौन से वसाइल इस्तेमाल करने, दैट इज अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं कहता हूं कि एक तो सीक्रेसी को किसी सूरत में भी उसको नहीं छेड़ा जा सकता है, और वोट की राजदारी को जब तक कि आप आइन में तरमीम न कर लें, कोई भी निशान लगाकर आप उसको नहीं कर सकते हैं कि ट्रेसेबल हो। और ट्रेसेबल की जरूरत भी अयूब खान के दौर में पेश आई थी, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर भी किया था। और जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का अयूब खान के दौर में, जस्टिस AR कार्नल्स की बेंच का फैसला था, और फैसला ये था कि जी वोट ट्रेसेबल होना चाहिए, और खुफिया ये जो सीक्रेसी है वो दायमी नहीं हो सकती है। वो इसलिए कि अयूब खान को ये चाहिए था कि वो BD मेंबरान जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वोट देने वाले थे, उनकी सीक्रेसी अयूब खान जानना चाहते थे, और उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते थे कि ऐसे BD मेंबरान जो हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं। बहरहाल एक ये मेरा नुक्ता नजर है, मैं पेश करना हूं। दूसरी बात यह है कि ये अपोजिशन का हक है, अगर हुकूमत की किसी इत्तेहादी जमात के साथ वो जाकर डायलॉग करते हैं और उनके साथ कोई जाकर। आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, आप क्या कहते हैं, इज देयर एनी डेंजर टू बुज़दार, उस्मान बुज़दार एट द मोमेंट? ये बातें बहुत पहले से हो रही हैं, और जो कुछ हुआ है, एक बड़ी अहम बात यह है कि जब पंजाब में सेनेट के इलेक्शन हुए तो ये जरदारी साहब की तजवीज थी, जिस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक्ट किया, और पांच हुकूमत की सीटें दी, 5 अपोजिशन को, नून लीग को मिली, और 1 सीट जो है वो गाफ लीग को मिली। तो ये बड़ी सोच समझ कर, इस पर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, PMLN ऑन बोर्ड थी, और PMLQ भी ऑन बोर्ड थी। ठीक है लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोना साहिबा, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या कहेंगी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो इमरान खान साहब से कहीं दूसरी तरफ जा सकते हैं? अगर लड़स से, क्योंकि अखबारात के अंदर मैंने खुद भी पढ़ा भी है कि परवेज इलाही जो है ही कुड बी अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। हाँ वहीद साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा। पहले तो लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट्स टू ऑफ कोर्स नजीर लगारी साहब, पायनियर की हैसियत रखते हैं हमारे शोबे में। मैं बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि नजीर साहब आपने भी सुना होगा ये शेख रशीद साहब का ये ओपिनियन, और ये गवर्नमेंट के जो हल्के हैं उनमें एक बड़ा पॉपुलर ओपिनियन है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करने से 6 महीने तक तो मामलात हमारे लिए सेफ गार्ड हो गए। तो अगर ये आप कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद से ये कोई इसके वक्त की पाबंदी नहीं है, तो आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस। मैंने इसी वजह से गालिबन का लफ्ज इस्तेमाल किया था जब मैंने अपना ये वाला कमेंट किया था। अच्छा, बात ये है जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट की बात हो रही है ना, मैं तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, जब जितनी भी जदीद डेमोक्रेसीज हैं, आप बरतानिया का ब्रेक्जिट वोट ले लें, अभी आप जो ट्रंप के खिलाफ जो इम्पीचमेंट वोट था वो भी आप देख लें, सीक्रेसी की वजह से इवन कुछ रिपब्लिकन्स ने उनके खिलाफ वोट दिया था। तो ये चीजें एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी, या वेस्टर्न में भी इज नॉट द राइट वर्ड, एक जदीद डेमोक्रेसी को तो सूट करती हैं, उन जैसे ममालिक को जरूर सूट करती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है वो बिल्कुल मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना के खिलाफ जो एक एस्टेब्लिशमेंट की जितनी जो गठजोड़ था, और कुछ सियासतदान भी इस हवाले से इस्तेमाल होते रहे, उसको तो हम जितना उसकी मजम्मत करें कम है, और जितना ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहती हूँ कि अमेरिका में, बरतानिया में इस तरह की वीडियोस पे तो सरफेस नहीं होती ना, जहां पर खुला बिल्कुल ये पैसे का कारोबार चल रहा हो। इवन आप PTI के लेवल पर ले ले, वहां पर भी एलिगेशंस आई हैं कि जी सेनेट के टिकट बेचे गए वगैरह, लियाकत जतोई साहब, उनकी एलिगेशंस अलग हैं, यहाँ ऑपोजिशन की तरफ से एलिगेशंस अलग हैं। अली हैदर गिलानी साहब का वीडियो, वो 2018 वाले इंतखाबात वाला वीडियो जिसकी बुनियाद पर KP के जो MPs थे उनको निकाला गया। ये तमाम चीजें जब सरफेस हो रही हैं तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बिल्कुल जो डाउन ट्रोडन जो लेवल है ना करप्शन का, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इस वजह से, इस खदशे की वजह से मेरा ख्याल है सीक्रेसी हतमी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा और मुस्बत रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का,
جس ڈائریکشن پر غالباً ایکٹ کرنا چاہیے تھا ای سی پی کو. ہیونگ سیڈ دیٹ, پارلیمان آپ کا سپریم ادارہ ہے اور اصولی طور پر میں سمجھتی ہوں یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب جانا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن مونا صاحبہ یہ بھی دیکھا جائے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی 2.5 سال تک پارلیمان کی ڈیسائیڈ ہونے 2.5 سال تک پی ٹی آئی سوئی رہی ہے. جی, پی ٹی آئی 2.5 سال تک سوئی رہی ہے نا, ان کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم جو ہے یہ اٹھا کے لے گئے سپریم کورٹ کے پاس. جانب آنا چاہ رہی تھی کہ جب یہ پارلیمان میں جو لیجسلیشن بھی لائی گئی ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا, لیکن ٹریجری بینچز پر بھی کورم پورا نہیں تھا. ایون فواد چودھری فیڈرل منسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کورم اس وقت پہ. تو اس وجہ سے یہ جو سیریسنس ہے ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف, میں پنجاب والے سوال پہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لوں گا. ملیہ صاحبہ, what's your opinion, کیا کہیں گی آپ کہ یہ جو ویڈیو وغیرہ والا مسئلہ جو تھا, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی, اور یہ صحیح ان کا موقف ہے کہ اس الیکشن کو فی الحال روک لیا جائے؟ جو حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ چیئرمین کا جو الیکشن ہے سینٹ کا, اس کو روک لیا جائے فی الحال. یہ بات یہ ہے کہ حکومت تو سینٹ کا الیکشن ہی کروانے کے حق میں نہیں تھی گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آنے کے بعد, اور یہ بڑا اصولی موقف ہے. جو لوگ ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بھی مثال دیتے ہیں, بالکل جیسا مونا بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی, اور اپوزیشن بھی انٹرسٹنگلی اکثر مثال دیتی ہے ویسٹرن ڈیموکریسیز کی. تو ویسٹرن ڈیموکریسی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جس ملک کی بھی آپ جمہوریت مضبوط دیکھتے ہیں, وہاں پر اس قسم کے ویڈیو اسکینڈل, جس طرح کھلے عام لین دین اور یہ کھلے عام اعترافات کہ بھئی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کا وقت آئے تو وہاں پہ اپوزیشن, جی مکمل کرنے دیں نہیں, اپوزیشن کے پاس کتنے نمبر تھے اور پھر گورنمنٹ نے کیا گیم کھیلی تھی اس وقت؟ کسی ماڈرن ڈیموکریسی میں 1 ارب 40 کروڑ روپے تک کا کھلم کھلا یہ جو تجارت ہے وہ نہیں ہوتی, اس کے اوپن کنفیشنز نہیں ہوتے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کھلے عام اعتراف کریں کہ ہاں بھائی اس بار تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے. تو یہ بیسیکلی کرمنل ایکٹ کا کنفیشن ہے. اب آتے ہیں دوسرے ایک میں, ہاں یہ میں ذرا لغاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں کہ فار ہز ویری کائنڈ ورڈز, اور مونا بھی میرے لیے بہت میرے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان کے اب بڑا زبردست طریقے سے دفاع کرتی ہیں بھارتی اسکرین پر, انٹرنیشنل میڈیا پر. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیں اس وقت جو مقابلہ ہے نا بڑا دلچسپ ہے. یعنی حکومت کو بھی ماشاءاللہ سنجرانی صاحب سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا جس نے 14 ووٹس کی گڑبڑ جس کے ٹائم پر ہوئی جب تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے لانے کی کوشش کی, اور ان کے مقابلے میں اپوزیشن کو بھی ان سے شاندار بندہ کوئی نہیں ملا جس کے خلاف کالا کوٹ پہن کر نون لیگ جاتی رہی سپریم کورٹ کہ بھئی ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے, اور جو 16 ووٹس کی گڑبڑ کر کے آئے. تو وہی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت تگڑا ہونا پڑے گا. اول تو اصولی موقف میرا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسی وقت اس الیکشن کو ہی آن ہولڈ کر دینا چاہیے تھا, روک دینا چاہیے تھا. یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا جب صاف پتہ چل گیا تھا کہ کھلے عام لین دین ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ ریفارمز نہیں لائیں گے اور سب کو آپ ڈنڈے کے زور پر قانون کی پاسداری کی طرف نہیں لے کر آئیں گے, تب تک بات یہی ہے کہ جس کا جہاں زور لگے گا وہ چلائے گا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ صرف مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے, اصول جو ہیں وہ صرف دوسرے کے لیے ہیں, یعنی میٹھا میٹھا حب اور کڑوا کڑوا تھو. ناظرین ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیں گے اور واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. لغاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دے آر انٹرسٹڈ ان ڈپٹی چیئرمین شپ آف دا سینٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کوئی ان کی ڈیل ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ والے ان کی بات نہیں مانیں گے یا ان کو ظاہر ہے کہ امپورٹنس نہیں دیں گے ان کی بات کو یا ڈیمانڈ کو؟ ڈیمانڈ کی حد تک تو ان کی ڈیمانڈ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا جو ہے مان جائے گی پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کو ایسا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بات مانے یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی بات مانے. ایم کیو ایم نے 2018 کے الیکشن کے بعد اپنا جو شرنک ہوا ہے اس کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. اسی لیے انہوں نے جس پارٹی نے ان کے وجود کو یا ان کے ہجوم کو شرنک کیا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر انہوں نے حکومت بھی بنائی ہے اور ان کے ساتھ وزارتیں بھی لی ہیں اور مرکز میں ان کے شریک اقتدار بھی ہیں.
تو مجھے سردست نہیں لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی بات کو مانیں گے یا پیپلز پارٹی ان کی کسی بات کو مانے گی. وہ ایک رسمی کارروائی ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں اور انہوں نے پوری کی ہے. صرف ایک بات کی میں وضاحت چاہتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اس طرح کی وضاحتیں کروں. نواز شریف جب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے تو یہ گیلانی صاحب والا کیس نہیں تھا, یہ میمو گیٹ کیس تھا جس میں ان کو بلایا گیا تھا, امریکہ میں سفیر تھے حسین حقانی, تو اس کیس کے لیے انہوں نے کالا کوٹ پہنا تھا اور وہ کیس بعد میں ثابت ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا, ہوا میں اڑ گیا تھا. خود اس کے بعد جن لوگوں نے کیس بنایا تھا ان کو انٹرسٹ نہیں رہا تھا, تو کالا کوٹ اس لیے پہنا تھا. یہ بھی صحیح ہے کہ وہ گیلانی صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے نواز شریف, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ اقتدار میں نہ رہیں, لیکن وہ والا کیس نہیں تھا جس میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے گیلانی صاحب, یہ دوسرا کیس تھا. تو چونکہ یہ میرے لیے بہت عزیز ہیں یہ بچے, انہوں نے بہت آگے جانا ہے, تو ان کی کوٹ کی بھی بات بالکل رائٹ ہونی چاہیے. اس خواہش کے تحت میں نے اس بات کو جو ہے جی ٹھیک ہو گیا. مونا صاحبہ, مجھے وہ پنجاب کے حوالے سے اگر آپ, جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ ڈو یو تھنک دیر از اے ڈینجر فار عثمان بزدار؟ جی اچھا, بات یہ ہے کہ اتنی اسرٹیو کیونکہ پرسنالٹی بزدار صاحب کی نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں نا پنجاب میں, غالباً سوٹ کرتے ہیں ان کو عثمان بزدار صاحب. اور وزیر اعظم عمران خان آپ کو پتا ہے کہ ان کو کتنی دفعہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں ریپیٹڈلی. میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس لیول تک یا اس نہج تک جائے گا, کیونکہ ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی آج سے سال بھر پہلے اور متعدد مرتبہ سنی ہوئی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو خطرہ ہے, ان کی کرسی ہل رہی ہے. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے پنجاب اسمبلی میں تقریباً برابر کی نشستیں تھیں پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی, اور اس میں جو ڈیسائسو فیکٹر تھا وہ تھا کاف لیگ کا, جس کی وجہ سے وہاں پر پی ٹی آئی حکومت بنا پائی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر نہ بنا پاتے تو ان کے لیے ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جانا تھا کہ وفاق میں کوئی اور حکومت اور پنجاب جیسے صوبے میں کوئی اور حکومت. تو خیر اب بات یہ ہے کہ کاف لیگ میں سمجھتی ہوں اس میں بہت ڈیسائسو رول ادا کریں گے. ابھی میں اس سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ کاف لیگ نے جو اپنا ایک کردار ادا کیا تھا پنجاب میں خوش اسلوبی سے سینٹ انتخابات کروانے میں سمجھتی ہوں وہ چیز ہمیں حفیظ شیخ صاحب کے الیکشن میں اس طرح سے نظر نہیں آئی, کیونکہ پیپلز پارٹی کاف لیگ کو او کرتی تھی. پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹ کے جو امیدوار تھے وہ دستبردار کروائے تھے پنجاب سے, اور اسی وجہ سے پھر پی ایم ایل این 5 سیٹیں لے گئی اور 5 جو ہے پی ٹی آئی لے گئی, ایک کاف لیگ کو مل گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک, کیونکہ ان کی اس میں ایک ان کا رول تھا, ان کے ساتھ بہت بآسانی معاملات کرے جا سکتے تھے کاف لیگ کی طرف. اچھا مولانا, ڈو یو تھنک کہ یہ حمزہ صاحب کی جو مولانا صاحب کے ساتھ بھی نیگوسیشنز کی تھیں آزادی مارچ کے دوران, تو یہ فیکٹر بڑا ڈیسائسو ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. تو حمزہ صاحب کی جو مطلب رہائی ہے, یہ بھی کسی ڈیل کا وہ تو نہیں ہے, کوئی وجہ تو نہیں دکھائی دیتی؟ اچھا, میں اس طرح کی باتیں کر کے اصل میں جو کیا کہتے ہیں عوام کا اعتماد ہمارے سسٹم پر سے اٹھانا نہیں چاہتی, اس لیے میں یہ کنسپیریسی تھیورسٹ ہوں ہی نہیں بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اب حمزہ صاحب کی جو رہائی ہے, یقیناً ایک تو پنجاب کا جو پورا ایک جو ہے منظرنامہ اس پہ اس کا اثر ہوگا موسٹ ڈیفینیٹلی, اور بہت عرصے تک وہ پابند سلاسل رہے ہیں, ان کے کوئی غالباً سال بھر رہنے کے بعد مریم کے ساتھ کیسے مراسم رہیں گے ان کے؟ اور نون لیگ سے, سوری آپ نے نون لیگ کا پوچھا, پیپلز پارٹی کا پوچھا ہے؟ نہیں مریم کا, میں نے کہ مریم اور حمزہ کا کس طرح سے رہے؟ دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ مریم کو ذرا ان کو موقع دینا پڑے گا نا. مریم تو ماشاءاللہ نائب صدر ہوتے ہوئے وہ صدر سے بھی زیادہ با اختیار نظر آتی ہیں ہر طرح سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا دل بڑا کر کے اگر کوئی پاور شیئرنگ کے فارمولا پر چلیں تو حمزہ شہباز بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں پنجاب کی حد تک. وہ اپوزیشن لیڈر ہے اوبویسلی, ان کا بہت ایک ڈیسائسو یہاں پر رول ہے, لیکن ابھی تک مجھے مریم صاحبہ کی طرف سے وہ فراغ دلی اپنے کزن کے لیے نہیں نظر آئی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا مونا عالم صاحبہ, نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ملیہ ہاشمی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.